الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، آج کی نشست میں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو معجزات ہیں ان کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور مختصر سے وقت میں جتنے معجزات ممکن ہوئے انشاءاللہ آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ کے بطن اقدس میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات اس وقت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک جاری اور ساری ہیں۔ آج سب سے بڑا معجزہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن ہے، اور بھی بے شمار معجزات ہیں جو اس دور میں ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہم اپنے علماء سے سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے علماء کے اقوال آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کروں گا، اور احادیث کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برکات بے انتہا ہیں، وہ آپ نے ایک پچھلی نشست میں سنا ہوگا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات بھی بے انتہا اور لامحدود ہیں۔ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو شمار کر سکے یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بیان کر سکے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات بے انتہا ہیں۔ انشاءاللہ چند ایک معجزات آج کی نشست میں ذکر کروں گا۔ حضرات محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بارش روک دی گئی ہے، ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، قحط سالی سا محسوس ہو رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، باری تعالیٰ ہم سے بارش کو روک دیا گیا ہے، ہم پر بارش کو نازل فرما۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دعا سے قبل ابر کا کوئی امکان نہ تھا، بادل 1% بھی موجود نہیں تھے، لیکن ہم جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دم بادل ابر وہ ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں، وہ ہم پر سایہ کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کرتے ہیں کہ اتنے میں ہم پر موسلادھار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، اور یہ بارش پورے 1 ہفتے چلتی ہے۔ اگلا جمعہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں لوگ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہمارے مکانات گر گئے ہیں، لوگ اپنے گھروں تک محصور ہو گئے ہیں، مسافر کہیں جا نہیں سکتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی رک سی گئی ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بارش کو ٹال دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرات محترم یہ معجزہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اللہم حوالینہ ولا علینا، یا اللہ ہم پر، یا اللہ ہمارے اطراف برسے، ہم پر نہ برسے۔ راوی کہتے ہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہاں ابر ہمارے سروں پر تھا، وہ اس طرح پھٹ گیا گویا ہم ایسی جگہ ہیں کہ ہمارے ارد گرد بارش ہوتی ہے، ہم پر نہیں بارش ہوتی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے جب پچھلے جمعے بارش نہیں ہو رہی تھی تو بارش ہوئی، اور اس جمعے جب لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، تباہیاں ہو رہی ہیں، آپ دعا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو بارش نافع ہو گئی لوگوں کے لیے، اور بارش ٹھہر گئی، اور بارش اطراف میں ہوتی تھی، ہم لوگوں پر، راوی کہتے ہیں کہ ہم پر نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح حضرات محترم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی بڑا بیان کیا جاتا ہے اور بہت ہی شاندار ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتی ہیں کہ خیبر کا مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عصر کی ادائیگی کے بعد مولا کائنات، مولا کل، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ مولا کائنات نے نماز عصر ادا نہیں کی، حضور مولا کائنات کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ مولا کائنات دیکھ رہے ہیں کہ سورج آہستہ آہستہ اپنے مقام پر غروب ہونے جا رہا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہیں دیتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں مخل نہیں ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ وہ سورج غروب ہو گیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوتے ہیں اور مولا کائنات کو پریشان پاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں، اے علی کیا ہوا تمہیں؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز عصر ادا نہیں کی اور عصر کی وقت ختم ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں بلند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، باری تعالیٰ یہ تیرا بندہ علی تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا، اس نے نماز عصر اس لیے ادا نہیں کی کہ یہ تیرے حبیب کی محبت میں، تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا، اور اس لیے اس نے نماز عصر ادا نہیں کی کہ میں آرام کر رہا تھا، اگر یہ مجھے جگاتا تو میرے آرام میں خلل آ جاتا۔ یا رسول اللہ باری تعالیٰ تو اس کے لیے سورج کو پلٹا دیں۔ حضرات محترم حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو سورج چند لمحوں پہلے غروب ہو چکا تھا، میں نے اسی سورج کو پھر سے نکلتا ہوا دیکھا، وہ سورج نکلا اور اس کی روشنی چاروں اطراف میں پھیل گئی۔ مولا کائنات نے نماز عصر ادا کی، آپ فرماتی ہیں پھر جیسے ہی مولا کائنات نے نماز عصر ادا کی وہ سورج پھر غروب ہو گیا۔ حضرات محترم یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کہ آپ ڈوبے ہوئے سورج کو نکال دے رہے ہیں۔ حضرت عباس اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ پر ایمان لانے کے لیے ایک چیز نے بڑا برانگیختہ کیا، ابھارا، وہ یہ کہ جب آپ کا بچپنا تھا میں دیکھتا تھا کہ آپ جھولے میں، جس کو پنگوڑا کہتے ہیں، گہوارہ، اس میں آپ ستاروں سے، چاندوں سے باتیں کیا کرتے تھے اور چاند کو اپنی حرکت سے ہلایا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا تھا کہ جہاں پر آپ کی انگلی جاتی تھی وہ چاند اسی سمت چلا جاتا تھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی موجود نہ ہوتا تو میں آپ کے جھولے کو ہلتا ہوا دیکھتا تھا اور میں سمجھ جاتا تھا کہ جبریل امین آپ کو جھولا دینے آئے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ۔ اسی طرح ہجرت مدینہ کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام معبد کے خیمے میں تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کھانا مانگا۔ ام معبد نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ ہوتا تو مانگنے کی نوبت نہ آتی، میں آپ کے پہلے ہی آپ کے مانگنے سے پہلے پیش کر دیتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں ہے اس وقت۔ سامنے ایک بکری کھڑی تھی، انتہائی قسم کی لاغر، کمزور۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بکری کس کی ہے؟ تو ام معبد نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکری میری ہے، اس میں تو دودھ نام کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنی کمزور ہے، اس میں کیا گوشت نکلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو اپنے پاس منگوایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری کے کمر پر اپنا دست برکت پھیرا اور اس خیمے کا سب سے بڑا برتن منگوا کر اس میں دودھ دھونا شروع کیا۔ وہ کمزور بکری جو چلنے سے قاصر تھی، حضرات محترم، دست مصطفیٰ کی برکت سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کے باعث
اس کے تھنوں سے دودھ کی نہریں جاری ہو گئیں، اور آپ ام معبد فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں جتنے بھی برتن تھے وہ سارے ہم نے برتن اس کمزور اور سست بکری سے اپنے گھر کے اپنے برتنوں کو بھی بھرا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پیش کیا، اور حضور کے اصحاب کو بھی ہم نے وہ اس بکری کمزور کی بکری سے ہم نے دودھ پیش کیا۔ حضرات محترم، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک روز میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے کچھ کھجوریں عطا فرمائیں، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں برکت کی دعا کیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کھجوروں کو اکٹھا کر کر دعائے برکت فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ تم ان کو اپنے توشہ دان میں رکھ لو اور تم جب چاہو ہاتھ ڈال کر اس میں سے نکالتے رہو، لیکن کبھی توشہ دان جھاڑ کر بالکل خالی نہ کر دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس توشہ دان سے حضور علیہ السلام کی چند کھجوروں سے میں نے وہ کھجوریں 30 سال تک مسلسل 30 سال تک میں نے وہ کھجوریں کھائیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اور میں نے کئی ہزار ٹن تو میں نے وہ کھجوریں صدقہ کی، لیکن پھر بھی وہ کھجوریں کم نہ ہوئیں جس طرح پہلے تھیں، یعنی جیسے پہلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں دی تھیں اس طرح اب بھی وہ توشہ دان میں وہ کھجوریں باقی تھیں۔ حضرات محترم، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکتیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال تک اور کئی ہزار ٹن وہ تو جو کھجوریں ہیں وہ صدقہ کر دیتے ہیں، اور 30 سال تک مسلسل کھجوریں بھی کھاتے ہیں، لیکن وہ چند کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ وہ کھجوریں ختم نہ ہوئیں، 30 سال تک وہ چلتی رہیں۔ حضرات محترم، سامعین و ناظرین، موجودہ دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا معجزہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس دور میں کیا معجزے ہیں اور قیامت تک معجزے ہوں گے، تو قاضی بیضاوی علیہ رحمہ نے یہ لکھا کہ گزشتہ امتیں جو تھیں، قوم لوط، قوم نوح، اس طرح دیگر اقوام، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ فی الفور عذاب نازل کرتا تھا۔ ان کی وجہ کیا ہوتی تھی، سبب کیا ہوتا تھا؟ فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے نبی کی تکذیب کرتے تھے، اپنی نبی کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، اپنے نبی کو جھٹلاتے تھے، گستاخی کرتے تھے، نبی پر لعن طعن کرتے تھے، سب و شتم کرتے تھے، نبی کو مذاق اڑاتے تھے، نبی کے احکامات نہیں مانتے تھے۔ اور عذاب کیا ہوا؟ کونہ رحمۃ للکفار امنہم بہ من الخسف والمس استحصال العذاب۔ قاضی بیضاوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان پر عذاب یہ نازل ہوتا تھا کہ ان کے چہروں کو مسخ کر دیا جاتا، چہرے بگاڑ دیے جاتے، ان پر آسمان سے بجلی پتھروں کا عذاب نازل ہوتا، لیکن قربان جائیے آمنہ کے لال پر، نبیوں کے سرتاج پر، کہ نبی آخر الزماں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس زمین پر لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں اس زمین پر گری، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس موجودہ دور میں معجزہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ پیارے، یہ جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، گستاخ ہیں، یہ تمہاری چاہے گستاخی کریں، تمہیں تکلیفیں دیں، تمہاری تکذیب کریں، تمہیں جھٹلائیں، لیکن پیارے میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ جب تک آپ ان میں موجود رہیں گے میں آپ کی موجودگی میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ حضرات محترم، آج آپ دیکھ لیں، آج جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات نہ ماننے والے ہیں، حضور کے گستاخ ہیں، ان پر عمومی عذاب نازل نہیں ہو رہا جس طرح دیگر اقوام پر اترا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اندر تو موجود نہیں، تو پھر اب کفار پر اور مشرکین پر، گستاخوں پر عذاب آنا چاہیے، جو حضور کی گستاخیاں کرتے ہیں ان پر پتھروں کا عذاب آئے، ان کے چہروں کو بگاڑ دیا جائے۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو فرانس کا جو کارٹون بناتا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کرتا تھا، اربوں خربوں روپے کی اس نے سیکیورٹی لی ہوئی تھی، اس کا بیان ہے BBC نے جاری کیا کہ وہ جب گھر سے نکلتا تھا نا، اس نے گھر سے نکلنے ہی سارے کام کرنے ہیں،
BBC پر آپ یہ موجود ہے، بیان پڑھ سکتے ہیں کہ وہ اگر دودھ بھول جاتا تھا نا تو وہ دودھ پھر دوبارہ نہیں لا سکتا تھا، اس لیے کہ اس کو سیکیورٹی خدشات بہت تھے اور اربوں خربوں تو اس نے اپنی سیکیورٹی میں لگائے ہوئے تھے. لیکن حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سزا یہ دی کہ اس کو کار حادثے میں واصل جہنم کر دیا. لیکن سوال یہ ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کیوں نہیں دے رہا؟ تو حضرات محترم قرآن کریم کے اندر بھی یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبان سے یہ فرما دیا، فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے رحمت اور برکت ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے برکت اور رحمت ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش میں آیا. جب اس نے یہ فرمان سنا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. محبوب آپ ان لوگوں سے ترجمے کا اس آیت کا مفہوم بیان کرتا ہوں. محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجیے کہ جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں، تو وہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں، میرے مصطفیٰ کو وسیلہ بنائیں، ان سے سفارش کروائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش بھی کریں، تو محبوب میں اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے اسے بخش دوں گا. جب یہ دیہاتی، یہ اعرابی اس نے فرمان کو سنا، مسجد نبوی آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے لگا. کہیں بھی نہیں پایا تو اس نے اصحاب رسول سے پوچھا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوائیے. تو اصحاب رسول نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وصال ہو چکا ہے. وہ دیہاتی روضہ انور پر آیا اور روتے ہوئے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اس فرمان کو سنا تو میں دوڑتا ہوا آپ کی طرف آیا کہ آپ میرے لیے دعا کریں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت گناہ گار آدمی ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میری سفارش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ رسول جس کی سفارش کریں گے اللہ اسے معاف کر دے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایسا مجھے کوئی در نظر نہیں آتا، میں کس در پر جاؤں اور اسے اپنا حاجت روا بناؤں، اس کو وسیلہ بناؤں. وہ شخص روتا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار سے نکلتا ہے. حضور کی مزار کے پاس ایک مجذوب فقیر آدمی آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے. حضور اس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور اس سے فرماتے ہیں اے شخص جا اور اس شخص کو جا کر کہہ دے کہ یہ میرے روزے پر آیا اور اس لیے آیا کہ مجھے وسیلہ بنائیں، اپنی حاجت روائی کے لیے آیا. اے شخص اس کو جا کر کہہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے تجھے بخش دیا ہے. حضرات محترم، یہ ہے آج کے معجزات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے. آج بھی کوئی شخص، علماء نے لکھا، اولیاء نے لکھا، آج بھی کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار پر اس نیت سے جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری سفارش کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شفیع بنائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا حاجت روا بنائیں کہ میری حاجت روائی کریں گے اور میرے لیے دعا کریں گے، تو قوی گمان ہے، کامل یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرما دے گا اور اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.